السلام علیکم۔ یہ معین احسن جذبی کی غزل ہے۔ آپ کے نصاب میں 2 غزلیں شامل ہیں۔ پہلی غزل پر ویڈیو موجود ہے، آج اس پر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی مختصر تشریح کریں گے، شاعر کا تعارف تھوڑا سا پڑھیں گے، امتحان کی نظر سے، MCQ کی نظر سے جو باتیں اہم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ معین احسن جذبی ان کا تخلص ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تخلص کی علامت ہے۔ یہ پیدائش اور سن وفات موجود ہے۔ جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ زیادہ اہم ہے، یاد رکھنے کی ہیں۔ اعظم گڑھ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ابتدائی دور میں ان کا تخلص ملال تھا، بعد میں انہوں نے تخلص کو تبدیل کیا اور جذبی تخلص اختیار کیا۔ ان کا نام معین احسن ہے۔ فروزاں، سخن مختصر اور گداز شب، یہ 3 شعری مجموعے ہیں، شعری کلیکشنز ہیں، یہ تینوں نام یاد رکھیں۔ ایک اہم بات ہے حالی کا سیاسی شعور، یہ ان کی تھیسس ہے، تحقیقی مقالہ ہے، ریسرچ کا مقالہ ہے، یعنی PhD کی ڈگریز ان کو اس پر دی گئی۔ اپنی PhD کے لیے انہوں نے اس پر تحقیق کی تھی، یعنی ریسرچ کی تھی۔ حالی کا سیاسی شعور۔ اقبال سمان اور غالب ایوارڈ، یہ دونوں ان کو خطابات مل چکے ہیں، ایوارڈز مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ترقی پسند دور کے اہم غزل گو ہیں۔ یہ ترقی پسند دور کے اہم غزل کہنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی ان کا تعلق ترقی پسند غزل گویوں سے ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غزل ہے کہ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی، پرسش غم کو وہ آئے تو ایک عالم ہوگا، دیدنی کیفیت قلب و جگر بھی ہوگی، منزل عشق پہ یاد آئیں گے کچھ راہ کے غم، مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گرد سفر بھی ہوگی، ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالہ صبح، غنچہ و گل میں کہیں باد سحر بھی ہوگی، دل اگر دل ہے تو جس راہ پہ لے جائے گا، درد مندوں کی وہی راہ گزر بھی ہوگی۔ مطلع ہے کہ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، آسان سا شعر ہے، اور 2 متضاد کیفیتیں، 2 اپوزٹ کیفیتیں جمع کی گئی ہیں، غم اور خوشی۔ آپ جانتے ہیں شام ایک طرح سے غم کی علامت، تکلیف کی علامت، اور صبح جو ہے وہ ایک نئی روشنی، راحت، آرام، نئی امید کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے نا۔ یہ شام کا جو لفظ شاعری میں شام کو غم، تکلیف سے معنی تشبیہ دیا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی ہے، زندگی ملی ہے تو انشاءاللہ گزر بھی جائے گی، گزرتی رہے گی، اب چاہے وہ تکلیف میں گزرے یا راحت اور آرام میں گزرے۔ لیکن شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اگر شام آئی ہے، اگر تکلیف کی شام تیرے اوپر آئی ہے تو بہت جلد آرام کی صبح بھی آنے والی ہے۔ امید کا دامن تھامے رکھو اور پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھبرا کر نا امید نہ ہو جاؤ، اور یہ نہ سوچو کہ زندگی کا کیا ہوگا۔ نہیں، زندگی دی گئی ہے رب پروردگار کی طرف سے، تو اس کے بسر کرنے کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ اور غم نہ ہوتا ہے تو خوشی کا احساس بھی انسان کو نہیں ہو پائے گا۔ خوشی غم میں سے ہی پیدا ہوتی ہے، ہر سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس طرح 2 متضاد کیفیتیں جمع کی گئی ہیں، تو صنعت تضاد یہاں پر آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شام آئی ہے تو آئے کہ سحر، تو شام اور صبح، غم اور خوشی، یعنی یہاں جو جمع کیا ہے علامتوں کے طور پر، یہ صنعت تضاد اس کو بولتے ہیں۔ جب کسی شعر میں 2 متضاد کیفیتیں، 2 متضاد حالتیں، 2 متضاد چیزیں جمع کر دی جائیں تو اسے اس شعر میں تضاد صنعت استعمال ہو جاتی ہے۔ دوسرا شعر ہے پرسش غم۔ پرسش غم کو وہ آئے تو ایک عالم ہوگا۔ پرسش کہتے ہیں پوچھنا، پرسیدن فارسی کا لفظ ہے پوچھنا۔ پرسش غم، غم کے بارے میں پوچھنا۔ تو کہہ رہا ہے شاعر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، شاعر پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، بیمار ہے، بہت سارے لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ ایک شخص، وہ ایک عزیز شخص، وہ شخص جو اس کے بہت دل کے قریب ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کوئی خاص شخص کوئی بہت قریب ہوتا ہے تو اس کا انتظار رہتا ہے۔ تکلیف میں، پریشانی میں سب آ گئے لیکن وہ نہیں آیا، اسی کی طرف، اسی کے قدموں کو
نظریں ڈھونڈتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں۔ تو اس شاعر نے اسی کیفیت کو جمع کیا ہے کہ میرے غم کے بارے میں پوچھنے کے لیے، میرے غم کی خبر لینے کے لیے وہ آ جائے تو ایک عالم ہوگا۔ ایک عالم ہونے کا مطلب ایک دنیا، ایک الگ ہی منظر ہوگا، ایک دنیا ہوگی، یعنی وہ شخص دنیا کے برابر ہے۔ اور ایک عالم ہونے کا مطلب کہ ایک عجیب جو ہے میرے دل کی کیفیت ہو جائے گی، یعنی خوشی اور راحت اور آرام کی ایک الگ ہی دنیا، الگ ہی کیفیت آباد ہو جائے گی پرسش غم کو پوچھنے کے لیے۔ تو دیدنی کیا ہوگا پھر؟ دیدنی کیفیت قلب و جگر بھی ہوگی اور ایک عالم ہوگا۔ اور دیدنی مطلب دیکھنے لائق، یہ بھی دیدن فارسی کا لفظ ہے دیکھنا، دیدنی دیکھنے لائق میرے دل، قلب اور جگر، میرے دل اور جگر کی کیفیت بھی دیکھنے لائق ہوگی۔ یعنی اس کے آ جانے کے بعد میری طبیعت میں جو بدلاؤ آئے گا، میری طبیعت میں جو سدھار آئے گا، جو تبدیلی فوراً عیاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، وہ دیکھنے لائق ہوگی۔ میری خوشی، میری وہ کیفیت دل اور جگر کی ہے نا، ایک الگ ہی مطلب عالم ہوگا۔ اب اس شعر میں ان دو چیزوں پر ابھی آپ کو دھیان رکھنا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، میں اس پر ابھی توجہ دلاؤں گا۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ منزل عشق پہ یاد آئیں گے کچھ راہ کے غم، مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گرد سفر بھی ہوگی۔ عشق کی منزل پر، عشق ایک علامت ہے، ایک بلند اور عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی جد و جہد کو شاعری میں اس کو بھی عشق کہا جاتا ہے۔ خدا پاک کا عشق ہے، عشق حقیقی، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات، اللہ کے نیک بندوں کا۔ اور اس کے علاوہ ایک عشق علامت ہے شاعری میں ایک عظیم مقصد کو لے کر کی جانے والی جد و جہد۔ عقل روکے ہاں عشق کود جاتا ہے آگ میں، اس طرح کا ایک مصرع ہے۔ حضرت ابراہیم، عقل تو منع کرے گی کسی شخص کو بھی آگ میں کودنے سے، لیکن نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم نے آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا، لیکن آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ لیکن وہ عشق تھا، عشق حقیقی، عشق خدا تھا جس نے ان کو آمادہ کیا کہ ان کو یہ سزا دے دی جائے، اور انہوں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ عقل تو روکے گی، عقل تو کئی ایسے معاملات سے روکتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عشق کی منزل پر جب وہ پہنچ جائے گا، جس مقصد کو لے کر وہ نکلا ہے، جس ارادے سے، جس سفر کو پورا کرنے وہ نکلا ہے، جب وہ پہنچ جائے گا تو راہ کے غم، سیدھی سی بات ہے، راستے میں جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی یاد آئے گا۔ اور نہ صرف یاد آئے گا بلکہ دوسرے لوگوں کے دیکھنے کے لیے بھی گرد سفر کی گرد، مٹی، گرد و غبار میرے جسم سے لپٹا ہوا ہوگا، جسے دیکھ کر جو میرے راستے میں آنے والی تکلیف، پریشانی، مصیبتوں کی گواہی دے گا کہ ہاں جو ہے وہ نشانی ہوگی کہ ہاں واقعی سفر جو ہے بہت مشکل رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بلند ترین ارادے کو لے کر چلتے ہیں تو راستے میں رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہی ہیں، اور جتنی زیادہ آتی ہیں منزل پر پہنچنے کے بعد ان کو یاد کر کے اتنا ہی اچھا لگتا ہے، اتنی ہی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا ہم اس تکلیف پر بھی نہیں رکے، اچھا ہوا ہم اس والی مصیبت کے آ جانے کے بعد بھی ہم نے اپنا رخ واپس موڑ نہیں لیا، بلکہ ہم منزل کی طرف چلتے رہے۔ ہاں یہ ہے، جتنی زیادہ راستے میں تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، خوشی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالہ صبح، غنچہ و گل میں کہیں باد سحر بھی ہوگی۔ افسردہ دیکھ لیں پہلے، اداس، افسردن، ٹھٹھرنا، اداس ہونا، اور نالہ صبح کا نالہ، صبح کی فریاد، نالہ کہتے ہیں فریاد کو، غم کو۔ غنچہ کلی ہے، گل پھول ہے، گلاب بھی ہے، گل یہاں پھول مراد ہے، باد سحر صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ اب سمجھیں شعر کو۔ ہوتا کیا ہے، ستاروں کی چمک پوری رات کائنات پر، جہاں جہاں رات ہوتی ہے ستارے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، اور ان کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، ایک طرح سے شاعری میں ہم سمجھنے کے لیے ایسا بول رہے ہیں۔ لیکن جب صبح ہونے والی ہوتی ہے، ان کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑنے والی ہے، اور وہ ان کا وجود ختم ہونے والا ہے صبح ہونے کے بعد، تو ان کی جو کیفیت شاعر نے بیان کی ہے کہ وہ افسردہ ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں اپنے وجود کے خاتمے کو دیکھ کر،
کہ وہ ختم ہونے والے ہیں، ان کی روشنی ختم ہونے والی ہے، ان کا عروج ختم ہونے والا ہے، تو نالہ صبح کے وقت وہ ایک فریاد ان کے دل میں ہوتی ہے، ایک اداسی کی کیفیت کی وجہ سے ان کے دل میں ایک فریاد اپنے رب سے ان کے وجود کے باقی رہنے کے لیے وہ فریاد کرتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ اگلے دن ان کو پھر سے اسی طرح چمکا دیا جائے، یا وہ کیوں غائب ہو رہے ہیں، ان کی روشنی کیوں ماند پڑ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو اس طرح شاعر نے یہ کیفیت جمع کی ہے کہ افسردہ ستاروں میں، کہ اداس ستاروں کے بیچ میں نالہ صبح ہو رہا ہوگا، صبح کے وقت جو ایک فریاد ان کے دل سے نکل رہی ہوگی، کیونکہ ان کی روشنی پھیکی پڑنے والی ہے۔ لیکن وہیں اسی وقت ایک طرف تو یہ غم کی کیفیت ہے، اداسی کی کیفیت ہے، دوسری طرف غنچہ و گل میں جو کلی کھلنے والی ہے، جو صبح کی ٹھنڈی ہوا کا انتظار کر رہی ہے، جسے صبح کی ٹھنڈی ہوا، سورج کی روشنی اور صبح کی ہوا کھلا دے گی، وہ کلی پھول بن جائے گی، یا اس کلی کی اور ترقی ہو جائے گی، تو وہ وہیں باد سحر بھی ہوگی۔ تو وہیں گنچا و گل پھول کو کھلانے کے لیے، کلی کو کھلانے کے لیے، پھول کو اور مہکانے کے لیے، اس کی خوشبو کو دور تک لے جانے کے لیے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ہوگی۔ یہاں بھی دو متضاد کیفیتیں جمع کی ہیں، غم اور خوشی کی کیفیت، کہ ایک طرف تو آسمان میں صبح ہوتے وقت کیا عالم ہے، اور دوسری طرف زمین پر صبح ہوتے وقت کس طرح خوشی کی کیفیت ہے۔ ایک ہے نا، وہاں اداسی کی کیفیت ہے، غم کی کیفیت ہے، نالہ دل سے نکل رہا ہے، فریاد دل سے نکل رہی ہے، تو وہیں غنچہ و گل اس ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ آتی ہے تو وہ ان کے پھولوں کو مہکا دیتی ہے، ان کی کلیوں کو کھلا دیتی ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی صنعت تضاد کا استعمال ہے، اور دو متضاد کیفیتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یہاں بھی وہی سمجھیں کہ بھئی تکلیف کی بات ہے، ہر عروج کو زوال ہے، تو پھر سے عروج ہے، اگلے دن پھر عروج ہے تاروں کو، اگلی رات پھر وہ چمک جائیں گے۔ دل اگر دل ہے تو جس راہ پہ لے جائے گا، درد مندوں کی وہی راہ گزر بھی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ دل اگر حقیقت میں دل ہے، زندہ ہے، پتھر نہیں ہے، تو کس راہ پہ وہ لے جائے گا؟ جس راہ پہ وہ لے جائے گا نا، اصل میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو دردمند لوگ ہیں، جن کے دل میں لوگوں کا درد ہے، لوگوں کی پریشانیوں کے لیے، لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر جن کے دل جو ہے وہ نم ہو جاتے ہیں، تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، سکڑنے لگتے ہیں، اور ان کے دل سے فریاد نکلتی ہے، اور ہر ممکن کوشش مدد وہ کرتے ہیں، تو جس راہ پر درد مند جا رہے ہوں گے، یعنی درد مندوں کی جو راہ گزر یعنی جہاں سے کوئی شخص گزر رہا ہے وہ اس کی راہ گزر ہے، تو درد مندوں کی جو راہ گزر ہوگی، اگر میرا دل حقیقت میں دل ہے، شاعر کہہ رہا ہے جو دل حقیقت میں دل ہے تو وہ اسی راہ پر جائے گا جس راہ پر اور درد مند بھی جا رہے ہوں گے، یعنی جو راستہ، جو طریقہ درد مند لوگوں نے اختیار کیا ہوگا، دل اگر تیرا دل بھی اسی طرح نرم دل ہے، دل واقعی اگر دل ہے، تو وہ بھی اپنے آپ اسی راہ پر چلا جائے گا، وہ بھی اپنے آپ لوگوں کی مدد کرنے، لوگوں کی تکلیف کا حصہ بننے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے، ان کے غم کو بانٹنے کے لیے اپنے آپ اسی راہ پر نکل جائے گا جس راہ پر اور درد مند لوگ بھی جا رہے ہوں گے، دو اور درد مند لوگوں کی بھی وہ پہلے سے راہ گزر ہوگی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دل اگر دل ہے تو جس راہ پہ لے جائے گا تو اسی راہ پہ یقیناً وہ لے جائے گا جو راہ اصل میں درد مندوں کی راہ گزر بھی ہوگی۔ سمجھ گئے بات؟ مطلب اس کو کہنا نہیں پڑے گا، دل کو سمجھانا نہیں پڑے گا، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ دراصل وہ یہاں درد مندی کا پیغام دیتا ہے کہ ہم درد مند بنے، انسان دوست بنے، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تکلیف میں ان کا حصہ بنے، نہ کہ ان کی تکلیف پر چرچا کریں، خوشی ٹھاٹھا جیسا کہ معاملہ ہے کہ لوگ چند دشمن بنا لیتے ہیں، چند لوگوں سے جلنے لگتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پھر ان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، یا وہ ترقی پاتے ہیں تو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دونوں کیفیتوں سے بچنا ضروری، اور اپنے آپ کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈالنا، خود کو پریشان کرنا، یہ ایک اعلیٰ درجے کی مدد ہے جو کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اب جو یہ لفظ ہیں، انہیں جب دو بامعنی لفظوں کو جوڑ دیا جائے، پرسش اور غم تو بامعنی لفظ ہے، پرسش بھی بامعنی لفظ ہے۔ پرسش کا مطلب ہے پوچھ، پرسیدن پوچھنا، تو جب دو بامعنی لفظوں کو جوڑ دیا جائے تو پہلے لفظ کے نیچے آپ دیکھتے ہیں زیر یا حمزہ سے جب دو بامعنی لفظوں کو جوڑ دیا جائے تو ہم ایسے عمل کو اصل میں ترکیب کہتے ہیں، ترکیب۔
हो सकता है MCQ में इस तरह का सवाल दे दिया जाए, 4 लफ्ज़ दे दिए जाएं और पूछा जाए कौन से लफ्ज़ में तरकीब का इस्तेमाल किया गया है, या दे दिया जाए कि जब दो बमानी अल्फाज को या बमानी लफ्ज़ों को ज़ेर या हमज़ा से जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं। तो जब अब हम इसका तर्जमा करते हैं बाद वाले लफ्ज़ से, गम की पूछ, गम के बारे में पूछ या गम के बारे में पूछने के लिए। इसी तरह कैफ़ियत क़ल्ब जिगर, यहाँ ज़ेर है कैफ़ियत के नीचे, क़ल्ब व जिगर को जमा कर दिया है, यानी क़ल्ब और जिगर की कैफ़ियत, बीच में का की के आता है, ठीक है। तर्जमा जब करते हैं मंजिल इश्क, फिर देखिए आप ज़ेर से जोड़ा है, पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है, मंजिल इश्क को जोड़कर तरकीब बनाई है, इश्क की मंजिल, बीच में की आ गया। गर्द सफ़र, फिर से देखिए सफ़र की गर्द। नाले सुबह, अगर हा आ जाती है, ये वाली हा जिसको बोलते हैं, अगर किसी पहले लफ्ज़ के नीचे बाद में आखिर में हा हो तो उसमें फिर ज़ेर नहीं लग पाता है, हमज़ा लगती है वहाँ। नाले सुबह, ठीक है, हमज़ा लगती है इसीलिए। इसी तरह ये बाद सहर, सुबह की हवा, सुबह की ठंडी हवा या सुबह चलने वाली ठंडी हवा ही होती है, ब्रीज़। तो इस तरह ये याद रखें, इन्हें तराकीब, जमा तराकीब, तरकीब कहते हैं। और इसकी इस गज़ल की रदीफ़ क्या है? जी हाँ, रदीफ़ है भी होगी। मिसरे के पहले शेर के दोनों मिसरों को देखें, आखिर में देखें रदीफ़ नज़र आएगी, उससे पहले देखेंगे काफ़िया नज़र आएगा। तो अगर मैं पूछूं इस गज़ल के काफ़िया क्या क्या हैं तो आप कहेंगे बसर, सहर, जिगर, सफ़र और नीचे सहर और गुज़र। ये गज़ल के पहले शेर में दोनों मिसरों में होता है काफ़िया रदीफ़, और गज़ल के बाद वाले अशार में सिर्फ़ दूसरे मिसरे में, सिर्फ़ दूसरे मिसरे में, याद रखेंगे। और बस ये सनात तज़ाद याद रखनी है, इस शेर में है और पहले शेर में है। बाकी इस गज़ल में जो कुछ पूछा जा सकता है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मोइन हसन जज़्बी के बारे में भी याद कर लें ज़रूरी मालूमात। शुक्रिया।